بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کو آگاہی دیں گے کہ پاکستان کی ایک شاہراہ ہے جس کا نام شاہراہ قراقرم ہے۔ شاہراہ قراقرم پاکستان سے چائنا کا راستہ، یعنی پاکستان سے چائنا جانے کا بائی روڈ کا راستہ ہے۔ شاہراہ قراقرم کو ایک عجوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شاہراہ قراقرم کی تعمیر کا آغاز 1967 میں ہوا اور تکمیل 1978 میں ہوئی۔ شاہراہ قراقرم کی کل لمبائی 1300 کلومیٹر ہے، جس کا 887 کلومیٹر حصہ پاکستان میں ہے اور 413 کلومیٹر چین میں ہے۔ یہ شاہراہ پاکستان میں حسن ابدال سے شروع ہوتی ہے اور ہری پر ہزارہ، ایبٹ آباد، مانسہرہ، شام، تاسو، چراس، جگلوٹ، گلگت، ہنزا نگر، سست اور خنجرہ پاس سے ہوتی ہوئی چائنا میں کاشغر کے مقام تک جاتی ہے۔ اس سڑک کی تعمیر نے دنیا کو حیران کر دیا، کیونکہ ایک عرصے تک دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں یہ کام کرنے سے عاجز رہی۔ ایک یورپ کی مشہور کمپنی نے تو فضائی سروے کے بعد اس کی تعمیر کو ناممکن قرار دے دیا تھا۔ تعمیر کو ناممکن قرار دیا تھا تو موسموں کی شدید برفباری، لینڈ سلائڈنگ جیسے خطرات کے باوجود اس سڑک کا بنایا جانا بہرحال ایک عجوبہ ہے، جسے پاکستان اور چین نے مل کر ممکن بنایا۔ ایک سروے کے مطابق اس کے تعمیر میں 810 پاکستانی اور 82 چینی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ رپورٹ کے مطابق شاہراہ قراقرم کے سخت اور پتھریلے سینے کو چیرنے کے لیے 8000 ٹن ڈائنامائٹ استعمال کیا گیا اور اس کی تکمیل تک 30 ملین کیوسک میٹر سنگلاخ پہاڑوں کو کاٹا گیا۔ یہ شاہراہ کیا ہے؟ بس عجوبہ ہی ہے۔ عجوبہ کہیں دلکش تو کہیں پراسرار، کہیں پرسکون تو کہیں بل کھاتی شور مچاتی، کہیں سوال کرتی تو کہیں جواب دیتی۔ اس سڑک کنارے صدیوں سے بسنے والے لوگوں کی کہانیاں سننے کا تجسس تو کبھی، سڑک کے ساتھ ساتھ پتھروں پر سر پٹکتے دریائے سندھ کے تاریخ جاننے کا تجسس۔ شاہراہ قراقرم کا نقطہ آغاز ضلع ہزارہ میں سے، جہاں کے ہرے بھرے نظاروں اور بارونق وادیاں تھاکوٹ سے دریائے سندھ بل کھاتا ہوا شاہراہ قراقرم کے ساتھ ساتھ جگلوٹ تک چلتا ہے، پھر اسکردو کی طرف مڑ جاتا ہے۔ تھاکوٹ کے بعد کوہستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں جگہ جگہ دور بلندیوں سے اترتی پانی کے بنانے ندیاں سفر کو یادگار اور دلچسپ بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کوہستان کے بعد چلاس کا علاقہ شروع ہوتا ہے، جو کہ سنگلاخ پہاڑ پر مشتمل علاقہ ہے۔ چلاس ضلع جامیر کا ایک اہم علاقہ ہے۔ اس کو گلگت بلتستان کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ ناران سے بذریعے بابو سٹا بھی چلاس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ چلاس کے بعد شاہراہ قراقرم ناگا پروت کے گرد گھومتے لگ جاتی ہے اور پھر رائے کوٹ کا پل آ جاتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سے فیری بڈوز اور ناگا پروت بیس کیمپ جانے کے لیے جیپیں کرائے پر ملتی ہیں۔ ہائی کورٹ کے بعد ناگا پروت دریائے سندھ اور شاہراہ قراقرم کا ایک ایسا حسین امتزاج بنتا ہے کہ جو سیاحوں کو کچھ وقت کے لیے خاموش ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد گلگت ڈویژن کا آغاز ہو جاتا ہے، جس کے بعد پہلا اہم مقام جگلوٹ آتا ہے۔ جگلوٹ سے استور، دیوسائی، اسکردو، بلتستان کا راستہ جاتا ہے۔ جگلوٹ سے نمایاں ہونے میں ایک اور بات بھی ہے کہ یہاں پر دنیا کے 3 عظیم ترین پہاڑی سلسلہ کوہ ہمالیہ، کوہ ہندوکش اور کوہ قراقرم اکٹھے ہوتے ہیں، اور دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں 3 بڑے سلسلے اکٹھے ہوتے ہیں۔ جگلوٹ کے بعد شمالی علاقہ جات کی صدر مقام گلگت شہر کا آغاز ہوتا ہے، جو تجارتی، سیاسی، معاشرتی خصوصیات کے باعث نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ نلتر، اشکومن، وزر اور شندور وغیرہ بذریعہ جیپ یہیں سے جایا جاتا ہے۔
گلگت سے آگے نگر کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، جس کی پہچان ڈھاکہ پوشی چوٹی ہے۔ آپ کو اس خوبصورت و دیو ہیکل چوٹی کا نظارہ شاہراہ قراقرم پر جگہ جگہ دیکھنے کو ملے گا۔ نگر اور ہنزا شاہراہ قراقرم کے دونوں طرف میں آباد، یہاں پر آ کر شاہراہ قراقرم کا حسن اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ شاہراہ کے اس مقام پر پہنچ کر کوئی سیاح حیرت سے اپنی انگلیاں دانتوں میں نہ دباتا ہو۔ پاسوکونز اس بات کی بہترین مثال ہے۔ ہنزا اور نگر کا علاقہ نہایت خوبصورتی کا حامل ہے۔ بلند چوٹیاں، گلیشیئرز، آبشاریں، دریا اس علاقے کا خاصہ ہے۔ اس علاقے کے علاقہ پوش التر، بطورہ، کنیان، کش، دستگیل اور پسو نمایاں پہاڑ ہے۔ اتباد کے نام سے 21 کلومیٹر لمبائی رکھنے والی ایک مصنوعی لیکن انتہائی دلکش جھیل بھی ہے، جو کہ پہاڑ کے گرنے سے وجود میں آئی۔ اس کے بعد شاہراہ قراقرم کا پاکستان میں آخری مقام خنجراب پاس آتا ہے۔ سر سے خنجراب تک کا علاقہ ہے آباد، دشوار پہاڑوں اور مسلسل چڑھائی پر مشتمل ہے۔ خنجراب پاس پر شاہراہ قراقرم کی اونچائی 4693 میٹر ہے۔ اسی بنا پر اس کو دنیا کے بلند ترین شاہراہ کہا جاتا ہے۔ خنجراب میں دنیا کے منفرد جانور پائے جاتے ہیں، جس میں مارکو پولو بھیڑیں، برفانی چیتے، مارموٹ، ریچھ، یاک، مارخور اور نیل گائے وغیرہ شامل ہیں۔ اسی بنا پر خنجراب کو نیشنل پارک کا درجہ مل گیا ہے۔ اس سڑک پر آپ کو سرسبز پہاڑوں کے ساتھ ساتھ پتھریلے و بنجر پہاڑی سلسلے اور دیو قامت، برفانی چوٹیوں، دریاؤں کی بہتات، آبشاریں، چراگاہیں، گلیشیئر سمیت ہر طرح کے جغرافیائی نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں، جو نہ صرف آپ کا سفر خوبصورت بناتے ہیں بلکہ آپ کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ شاہراہ قراقرم محض ایک سڑک نہیں بلکہ یہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا، اور جب وزٹ کریں گے تو آپ اس کی تصدیق ضرور کریں۔ شکریہ۔